السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اس کا نام لفظ جلالہ اللہ اور اس کا صفاتی نام اور رب، ان دونوں کو دیکھا تھا۔ آج ہم کلمہ طیبہ پہ بات کرتے ہیں، جس کی بیس پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جس کی گواہی دینے کے بعد انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کا انکار کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، ہم کسی اور کو اس کی اولاد نہیں مانتے۔ صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ، تو بیسیکلی آپ نے ہر سہارے کو ختم کر دیا، کہ میرا کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، کیونکہ باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں اور وہ ان کا خالق ہے۔ خالق نے اپنی مخلوق کے ذریعے اپنی پہچان کروائی ہے۔ جتنا کچھ اس کائنات میں بکھرا ہوا ہے، وہ سب اس کی نشانیاں ہیں، مخلوق ہیں، اس کی مصوری ہیں، اس المصور کی، اس کی تخلیق ہے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پہچانیں کہ اس کے سگنیچر ہیں، اور اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ اب جیسے مرضی رہیں، جو مرضی کریں، مریں یا جئیں، کھائیں یا بھوکے رہیں، بس وہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اور ایک طرف ہو گیا۔ نہیں، وہ ان کے کاموں کو سنوارنے والا، ان کو قائم رکھنے والا، ان کو ان کی ہر ضرورت پوری کر کے دینے والا۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ ساری طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی کوئی طاقت نہیں۔ دوا اللہ کے کرنے سے کام کرتی ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ پیسہ اللہ کے کرنے سے کام آتا ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ صرف پردہ اسکرین پر نظر آنے والے پرزے ہیں، وہ ایکٹرز ہیں جو ایکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ قدرت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اس کے پیچھے اس کو جان سکیں کہ وہ کون ہے جو رزق دیتا ہے۔ رزق اس پے چیک میں نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کے پیچھے اس کو پہچانیں جس نے آپ تک یہ پہنچایا۔ اسی میں نہ کھو جائیں، اس کے پیچھے الرزاق کو پہچان لیں۔ اسی طرح دوا آپ کھاتے ہیں، لیکن دوا کام نہیں کرتی، اس کے پیچھے وہ الشافی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، اپنی قابلیت کے گن نہ گائیں، اس کے پیچھے وہ الوہاب ہے جس نے یہ قابلیت عطا فرمائی۔ سمندروں میں جو مد و جزر ہوتے ہیں وہ خود نہیں ہوتے، اس القادر کی قدرت ہے، ورنہ ان میں طاقت نہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی جو عروج اور زوال آتا ہے وہ اسی کی طاقت ہے، اسی کے کرنے سے ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی اسباب ہمیں نظر آتے ہیں،
जितनी भी चीजें हमारी समझ में ये होती हैं कि ये कुछ करती हैं, वो कुछ नहीं कर रही। वो सिर्फ ऐसे हैं जैसे आपने कोई पुतली देखी हो, उसके पीछे डोर लगी होती है, और डोर से उसको उन पपेट्स को हिलाया जाता है। तो जिसके हाथ में डोर है, असल तो वही चला रहा है, या खुद नहीं चल रहे। जब ये समझ आ जाए तो जिंदगी की समझ आने लगती है कि ये इत्तेफाकात का जहान नहीं है, कि इत्तेफाक से ऐसे हो गया, इत्तेफाक से वो हो गया। एक बहुत बड़े प्लानर की प्लानिंग है। इसको समझने की जरूरत है। तो इस कलमे में जो चीज रुकावट बनती है, वो झूठे सहारे हैं जो हमने बना रखे हैं, जिनके साथ हमारे दिल लगे हुए हैं, और हम उन्हीं को सब कुछ समझ के भूल जाते हैं कि इनके पीछे एक रब है। हमारे कारोबार हो, हमारे घर हो, पैसा हो, तरक्की हो, ओहदे हो, इन सब में इस गलत फहमी से निकल आए कि ये कुछ काम बना सकते हैं। इनसे दिल ना लगाएं, इनको हासिल कर सकते हैं, मगर इनमें ना खो जाएं। हम जब ये समझने लगते हैं कि ये कुछ बनाते हैं, ये कुछ संवारते हैं, ये मेरे काम करते हैं, दिल इन्हीं के साथ फिर लगता है। अगर ये महबूब हैं, दिल में इनकी जगह है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कभी दिल में जड़ नहीं पकड़ सकेगा। तो जरूरत क्या है कि हम अपने दिलों में ये यकीन बिठाएं कि मखलूक आजिज है, इनमें कोई पावर नहीं है। पावर सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। मखलूक तो बेबस है। सूरह हदीद के स्टार्ट में आता है ना, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। जब कोई भी नहीं था, वो अल अव्वल है। तो ये असबाब तो बहुत बाद में बने, उसी ने पैदा किए। क्या वो इनका मोहताज हो जाएगा? क्योंकि बाज लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला भी दुनिया में कोई काम करना चाहे तो सिर्फ उसको सबब की जरूरत होती है। सबब के बगैर तो शायद वो समझते हैं कि कोई काम हो ही नहीं सकता, उसको भी सबब ही इख्तियार करना पड़ता है, हालांकि ऐसा नहीं है। और बेशुमार हमें मिसालें इस सिलसिले में मिलती हैं कि अल्लाह ताला को किसी सबब की जरूरत नहीं है। ना वो फरिश्तों का मोहताज, ना वो अंबिया का मोहताज, ना वो किसी इंसान का मोहताज, ना किसी जिन का मोहताज। वो तो खुद इन सब का खालिक है। हाँ, ये इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं, ताकि पता चले कि कौन इन्हीं को, इन्हीं असबाब को समझ लेता है कि सब कुछ यही है। इसलिए दिल से इनको निकालें, ये कुछ नहीं, अल्लाह ताला ही सब कुछ है। और वो दिलों को ही तो देखता है कि दिल में क्या है, दिल में किसकी अजमत है, किसकी बड़ाई है, किसकी मोहब्बत है। हम नमाज पढ़ने लगते, अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन हमारे दिलों में भी क्या वो अकबर है? अजान होती है, 4 दफा पहले अल्लाह अकबर कहा जाता है, फिर आगे शहादत दी जाती है अल्लाह ताला के इलाह होने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की। इसलिए कि पहले उसको अकबर जानोगे तो शहादत भी दिल में आएगी। और इसके लिए अगर हम अल्लाह ताला के एक नाम को समझ जाएं और उसका यकीन दिल में बिठा लेना, तो ये जो जितने सहारे और जितने असबाब और ये जितने जरिए हैं, सोर्सेज हैं, मीन्स हैं, इनके ऊपर हमारा भरोसा खत्म हो सकता है। और वो अल्लाह ताला का कौन सा नाम है? अल कादिर, जो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसको कोई चीज आजिज नहीं कर सकती, बेबस नहीं कर सकती। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी कुल्ली शैइन है, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। हर चीज पर वो कादिर है, कोई हदबंदी नहीं है कि वो ये नहीं कर सकता बाकी सब काम कर सकता है। इंसान की तो एक लिमिट है ना, उसकी ताकत की लिमिट है, उसके कंट्रोल की लिमिट है, उसकी जोर की लिमिट है, जिससे आगे नहीं वो जा सकता।
کر اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے۔ وہ قادر ہے کہ وہ عزت دے، وہ قادر ہے کہ وہ عروج دے، وہ قادر ہے کہ وہ رزق دے، وہ قادر ہے کہ وہ شفا دے، وہ قادر ہے کہ وہ دکھ دور کرے، وہ قادر ہے کہ وہ دن نکال دے، وہ قادر ہے کہ وہ انتقام لے لے۔ تو قادر کو جب لاؤ گے تو اس کے تمام اسماء حسنہ اس کے ساتھ فٹ ہو سکتے، کہ وہ الرزاق ہے تو وہ قادر ہے کہ رزق دے، وہ الہادی ہے تو وہ قادر ہے کہ ہدایت دے، وہ الرحمن ہے تو وہ قادر ہے کہ وہ رحم کرے، وہ التواب ہے تو وہ قادر ہے کہ توبہ قبول کرے۔ کوئی چیز بھی اس کو لمٹ نہیں کر سکتی، وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ تو اس یقین کو بٹھائیں دل میں، اس کی پریکٹس کریں۔ جب آپ یہ کہہ دیتے نا، ہاں اللہ تعالیٰ قادر تو ہے لیکن، ہاں اللہ تعالیٰ قادر تو ہے مگر، تو یہاں آ کر ہی عقیدہ بگڑتا ہے۔ لیکن اور اگر کچھ نہیں ہے، ifs اینڈ بٹس کچھ نہیں ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، بس وہ القادر ہے۔ وہ القادر ہے، اسی لیے تو حضرت مریم کو بے موسم پھل ان کے حجرے میں پہنچا دیے۔ القادر ہے تو تبھی ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام ان کو بڑھاپے میں 5 بیویوں کے ساتھ اولاد دے دی۔ وہ القادر ہے تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے نجات دے دی۔ وہ القادر ہے تبھی تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی سبب کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ بھی کام نہیں کر سکتا، تو یہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ دل سے نکال دے۔ اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، اور اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ ان تمام مثالوں میں اس نے کسی کا بھی سہارا نہیں لیا، اس کو کسی سہارے کی ضرورت، نہ اس کو عرش کی ضرورت، نہ کرسی کی، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کہ کوئی کارندوں کی کہ جو اس کے کام کریں۔ وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے، سبب کا پیدا کرنے والا وہ خود ہے، اس لیے کہ وہ الصمد ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں ساروں کو اس کی ضرورت ہو اور اس کو کسی کی بھی ضرورت نہ ہو۔ وہ ہر ایک کے کام بنانے والا ہے، اس کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں، کسی کام کو بنانے کے لیے کوئی مینز نہیں چاہیے۔ اور شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر تمہارے پاس مال نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا اگر تمہارے پاس عہدہ نہ ہو، آج کل تو بس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ نہیں، پھر لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں پیسے اور کانٹیکٹس کے بغیر کچھ نہیں چلتا یہاں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب اسی لیے تو بنائے تھے تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ پیسے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، ایک بندے کے پاس ملینز ہو سکتے، مگر دل میں اگر اس کے $1 کی بھی محبت نہیں ہے تو وہ پاس ہو گیا۔ اور کسی کے پاس چند ہزار ہو سکتے، مگر دل میں یہ کہ اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا میرے تو سارے ہی مسئلے حل ہو جاتے، یہ فیل ہو گیا۔ اس لیے کس کا بھروسہ؟ پیسے بھی ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں، مگر ہمیں سمجھنا ہے کہ ان اسباب کی جگہ کہاں ہے، یہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم اسباب کو چھوڑیں گے نہیں، مگر ہم ان پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ یہ ہیں تو کام ہوتا ہے، آج یہ نہ ہو تو کام نہ ہو۔ اسباب کے پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے اور دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوں، ان اسباب کے ساتھ نہیں۔ وہ ہوگا تو مجھے نوکری ملے گی، وہ ہوگا تو میرے کام بنیں گے، ڈاکٹر ہوگا تو مجھے شفا ملے گی۔ کوئی سبب عزت نہیں دیتا الا اللہ، کوئی سبب شفا نہیں دیتا الا اللہ، کوئی سبب رزق نہیں دیتا الا اللہ، کوئی سبب ترقی نہیں دیتا الا اللہ، کوئی سبب حاجتیں پوری نہیں کرتا الا اللہ، کوئی سبب مشکلیں دور نہیں کرتا الا اللہ۔ یہی تو ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلے لا الہ ہے، پھر اس کے بعد ہر ایک چیز کے ساتھ لگا دے الا اللہ۔ کوئی خوشیاں نہیں دیتا الا اللہ۔
کوئی کام نہیں سنوار سکتا الا اللہ. تو اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر فوکس کریں، اس کی پریکٹس کریں. کیونکہ ہم جب اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو ہم انہی کے پیچھے دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہی سے محبت کرنے لگتے ہیں، انہی کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت. اصل تو اسباب ہی ہیں. اسباب بھی جب اختیار کریں تب بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں. ایک روایت آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، اللہ میں بیمار ہوں. فرمایا جاؤ وہ جڑی بوٹی وہاں پہ ہے اس کو کھا لو، شفا ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام گئے اور کھا لی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اگلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ خود ہی اس جڑی بوٹی کے پاس چلے گئے اور اس کو کھا لیا. اس دفعہ شفا نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، پوچھا یا اللہ یہ کیا؟ پہلے تو شفا اس سے مل گئی تھی، اب ملی نہیں. فرمایا پہلی دفعہ جب تم بیمار ہوئے تو پہلے میرے پاس آئے اور میں نے شفا دی اس جڑی بوٹی کے ذریعے، اور دوسری دفعہ جب تم بیمار ہوئے تو سیدھے اس جڑی بوٹی کے پاس چلے گئے تو میں نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا. اس سے پتا چلا سبب کچھ نہیں ہے اللہ کے بغیر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سبب ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. وہ چاہے تو اسی سبب کے ذریعے شفا دے دے. اسی لیے تو ایک دوا ہے وہ دو لوگ کھاتے ہیں، ایک نے کھائی اس کو شفا ہو گئی، دوسرے نے کھائی تو وہ بیمار ہی رہا. اگر دوا میں ہی شفا ہوتی تو پھر تو سارے ہی ٹھیک ہو جاتے. تو دل کا قبلہ صحیح کریں، دل کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. مکی دور میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو سکھایا. اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایمان کی مضبوطی. بھوک مٹانی ہے تو کھانا بھوک مٹاتا ہے یا اللہ تعالیٰ؟ ہم کہتے ہیں کھانا مٹاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھوک مٹاتا ہے. کھانے کو ذریعہ بنایا. پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی یا اللہ تعالیٰ؟ ہم پانی پیتے ہیں سوچتے ہیں پیاس بجھ گئی. اللہ تعالیٰ پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی کو ذریعہ بنایا. پھر اللہ اکبر، عزت کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ مسئلے کون حل کرتا ہے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو زندگی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارے. کسی انسان کی مدد آپ حاصل کر سکتے ہیں مگر پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کریں اور دیکھا کریں کہ جب میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے میں کدھر کو دوڑتی ہوں، کس طرف مجھے نظر آتا ہے ہوپ، اور کس طرف میری نظریں لگ جاتی ہیں. نظریں اس دنیا میں یہ جو نظر دیکھتی ہے نا، اسی کو تو بدلنا ہے. کہ نظر میں تو لگتا ہے کہ یہ ہیں چیزیں جو سب کام کرتی ہیں. کلمہ طیبہ نظری کو تو بدل دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرتی، اللہ کرتا ہے. نظر کو میں تو لگتا ہے کہ پیسہ کرتا ہے، جاب کرتی ہے، کاروبار کرتا ہے، بچے سہارا ہیں. نظر میں تو یہ لگتا ہے مگر انہی کو تو بدلنا ہے. ہاں، اب ہم اس کی انشاءاللہ اس رمضان میں پریکٹس کریں. اگر ہم نے انہی کو دلوں میں جگہ دی بھی ہے اور انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو اصل میں ہمارے یہ بت ہیں جو ہمارے دلوں میں جگہ پکڑ گئے. اور جہاں پر یہ بت آ گئے اب ہم کلمہ طیبہ کتنا بھی ورد کرتے رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہم نے تو کہیں اور ہی الہ بنائے ہوئے اور کئی کئی بنائے ہوئے.
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی تو سکھایا تھا، جب عصا کا پوچھا کہ یہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینک دو، وہ سانپ بن گیا۔ اب فرمایا اس کو اٹھا لو۔ کیا سکھایا کہ اصل یہ نہیں ہے، نفع اور نقصان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع عصا سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نفع دینا چاہے تو اسی سے دے دے گا، ورنہ یہی سانپ بن جاتا ہے۔ تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، چیزوں پہ نہیں۔ یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھو، مخلوق پہ نہیں۔ یہی ایمان ہے، یہی کلمہ طیبہ ہے، یہی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا ایمان عطا فرمائے اور اس کی مضبوطی عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں کوئی اور بت نہ ہو، اور ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی ہی یاد اور اسی کے اوپر بھروسے کے ساتھ ہوں۔ اب میں آپ کو آج کا ذکر بتاؤں گی، اور ذکر میں اب آپ کو وہ بتایا کروں گی کہ جو آپ کریں تو ویسے بھی آپ ان اذکار کو کریں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ ان اذکار کو دعا سے پہلے ضرور کریں، کیونکہ جب انسان یہ کلمات کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور جب حمد و ثنا کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب وہ خوش ہوگا تو عطا کرے گا، اور جب آپ حمد و ثنا کے بغیر ہی صرف ایسے ہی دعا مانگنا شروع کر دیں تو دعا معلق رہے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ پھر اب ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے، اول آخر درود شریف اتنی دفعہ پڑھ کے بس دعا کر لو۔ درود شریف ضرور پڑھیں، لیکن درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ جو مسنون اذکار ہیں وہ اس میں آپ کو ہیلپ کریں گے، اور اسی طرح آپ جو قرآنی جو کلمات ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، وہ بھی آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں دعا کرنے سے۔ تو آج کا جو ذکر ہے یہ وہ مسنون ذکر ہے جو آپ درود شریف سے بھی پہلے کریں گے، اور باقی بھی جو اذکار ہیں۔ کیا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہی کلمات ہم اس طرح سے جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی ہم بولتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا بھی ذکر کرتے تھے جب رکوع کے بعد اٹھتے تھے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر آگے یہ والے کلمات بھی بولتے تھے، اور یہ دعا سے بھی پہلے آپ کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یاد کر لیں ان کو، لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ہے ساری حمد۔ ساری کیسے آیا؟ ال کے وجہ سے، کہ ساری کی ساری تعریف اور شکر تیرا ہی ہے۔ کتنا کتنا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ مل السماوات والارض، مل جو بھراؤ ہے، جو جس سے بھر جائے، ساتوں آسمان اور زمین بھی۔ آسمان اب کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں، تو یہ ساتوں بھر جائیں یعنی جو ان کے درمیان خلا ہے، کتنا خلا ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ دیکھیں آپ، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسرے سے تیسرے کے درمیان، تیسرے سے چوتھے کے درمیان، تو پہلے سے لے کے 7ویں آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، جتنا خلا ہے، وہ سارا بھر جائے، میں اتنی تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ساری تعریف صرف تیرے لیے ہے، اس لیے کہ تو ہی ہر کمال کا مالک ہے۔ سارے تیرے افعال، تیرے اسماء و صفات، تیری ذات، یہ ساری تعریف کے قابل ہے، اور اس میں کوئی شامل نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف تیری ہے۔ یہ الحمد ساری کی ساری تیری ہے، کسی اور کی نہیں۔
اور کتنی تعریف جو بھر دے آسمانوں کو، اور کتنا بڑا فاصلہ ہے پہلے آسمان سے لے کے ساتویں آسمان تک، والارض، اور زمین اور آسمان سے زمین کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے، تو کتنی زیادہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں کہ جتنا خلا ہے، جتنا فاصلہ ہے آسمانوں کے درمیان اور زمین اور آسمان کے درمیان، اللہ میں تیری اتنی حمد بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی زیادہ حمد ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ پھر آگے وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور اتنی کہ جس سے بھر جائے ہر وہ چیز جو تو چاہے، اس کے بعد جو چیز بھی ہے وہ اب مجھے تو نہیں ہے اللہ پتا، مجھے میری تو عقل اتنی ہے، آسمان اور زمین اتنی مجھے تو علم میں ہے، یہاں تک ہی ہے میرے علم کی حد۔ اس کے علاوہ جو کچھ تیرے علم میں ہے تو جانتا ہے، ہر چیز وہ بھی بھر جائے جو ان کے علاوہ ہے۔ دیکھیں آسمان اور زمین کے درمیان کی، اور آسمان اور زمین بھر گئے تو پھر بتائیں اور کیا رہ گیا؟ اب اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اللہ جو تجھے پتا ہوگا، جو بھی تیرے علم میں ہے، جو تو جانتا ہے، ہر وہ چیز بھی بھر جائے۔ سبحان اللہ، اہل الثناء والمجد، اے اللہ تعریف اور بزرگی کے لائق تو ہی ہے۔ اللہ اکبر، احق ما قال العبد، سب سے سچی بات جو بندے نے کہی وہ یہی ہے، سب سے حق بات یہی ہے جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے۔ جتنی باتیں میں نے کہی ان میں سب سے سچی بات یہی ہے۔ اللہ اکبر، کہ تو ہی ساری تعریف کے لائق ہے اور تیری شان بلند ہے، تو بزرگی والا ہے، یہ سب سے سچی بات ہے۔ اور پھر آگے وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سب تیرے بندے ہیں، یعنی تو ہمارا رب، اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہی ہیں نا۔ اور بندے ہونے میں عاجزی ہے، بہت محتاجی ہے، بہت اپنے آپ کو گرا دینا ہے، بہت کسی کے آگے ذلت ہے، یہ اس کا اظہار ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ، میں تو تیرے غلام، ہم سب تیرے غلام۔ اللہ اکبر، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو سے کوئی روک نہیں سکتا، تو جتنا چاہے عطا کرے، جس کو چاہے عطا کرے، جس وقت چاہے عطا کرے، کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے اس کو جس سے تو روک لے۔ اللہ اکبر، جس کو تو نہ دینا چاہے۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور کسی شان والے کو اس کی کوئی شان کام نہیں آ سکتی تیرے آگے، کہ کسی کو کوئی اس کی بڑائی نفع نہیں دے سکتی تیرے سامنے۔ اللہ اکبر، تو یہ بہت پیاری اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی اس کے اندر، اور بہت پیارا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا اس کے اندر۔ تو اس کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ کلمات کہیں، اس کے بعد آپ بے شک درود شریف پڑھیے، تو پھر آپ درود شریف بھی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا، ایسا پیارا ذکر کیا، ایسی پیاری حمد کی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر وہ درود شریف بھی اوپر جاتا ہے، اور درود شریف تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دعا بھی مانگیے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور درود شریف کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی تلقین اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے قرآن کریم میں کہ آپ بھی، اے مومنو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ اور جمعے کا دن تو خاص طور پہ درود بھیجنے کے لیے خاص کر لیا کریں کہ کوئی بھی ذکر آپ نے کرنا ہو، درود سب سے مقدم ہونا چاہیے جمعے کے دن۔ خاص طور پہ جب آپ ایسے اوقات ہیں جو اس کے اندر آپ دعا کرنا چاہیں تو ان میں درود شریف کو اولین جگہ دیں۔ پہلے یہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، اور بھی اذکار کریں، پھر درود شریف کو پہلے لے کر آئیں، اپنی حاجت کو پہلے نہ لائیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سیکوینس کے ساتھ جب آپ چلیں گے
तो फिर आपकी दुआएं भी कबूल होगी। बाज दफा हम ये सोचते हैं कि हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही, क्योंकि हमें तरीका नहीं आता कि किस तरह से हमने दुआ मांगनी है, क्या तरीका कार होता है दुआ मांगने का। अब इस जिक्र के अंदर अपनी कितनी आजी दिखाई गई है। उसके बाद अब वो आपने दुआ मांगी है, असल में दरूद शरीफ दुआ है। आपने वो दुआ मांगी जो अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्टेड ही है। तो जब इसीलिए उलमा कहते हैं आप अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो दरूद शरीफ ने तो एक्सेप्ट होना ही है, कबूल होना ही है, बीच में आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो इसलिए जब आप रोजा इफ्तार करने लगे तो कोशिश करें कि आप इस तरह से अपने दुआओं का सीक्वेंस रखें। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।